پاکستان ہمارا وطن تھا، ہے اور رہے گا، لیکن ہمیں انصاف بھی ملنا ہوگا. ہمیں اب یہ زندگی قبول نہیں ہے کہ کوئی آ کے سندھ اسمبلی میں دہی اکثریت کی بنیاد پہ پوری بلدیہ کراچی کے اختیارات کو راتوں رات سلب کر کے لے جائے. آج کراچی کی زمین کوڑیوں کے مول بانٹی جا رہی ہے. آج کے اخبار میں اٹھا کے دیکھ لیجئے. کراچی کا پانی جو ہے وہ کراچی کے عوام سے چھین کر جو ہے وہ کہیں اور منتقل کیا جا رہا ہے. آج کراچی کے پاس اتنا اختیار بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے کوئی چھوٹا سا فیصلہ بھی کر سکے. نہ حیدرآباد، نہ سکھر، نہ میرپور خاص. یہ محرومی اب ختم ہونی ہوگی. میں پاکستان کے محب وطن عوام سے مطالبہ کروں گا کہ خدا را انصاف کیجیے، مہاجروں کو گلے سے لگائیے، یہ ظلم بند کرائیے. الطاف بھائی ملک دشمن نہیں، پاکستان کے وہی خواہ ہیں. انہوں نے پاکستان کو وہ دیا ہے جو کسی نے نہیں دیا، ایک کامن آدمی کو امپاور کر کے، جو شاید محلے کی کمیٹی کی رکن نہ بن سکے، اس کو 14 سال 16 سال ایم پی اے بنا دیں. اس سے بڑا انقلاب کیا ہو. آج ان پہ کہا جا رہا ہے کہ سندھیوں کے حوالے سے آج جو الزامات لگائے گئے، الطاف بھائی نے تو یہی کیا. اشفاق منگی کو نہ صرف ایکسپٹ کیا بلکہ مہاجر علاقے سے جتا دیا، اور ایک کو نہیں بلکہ درجنوں سندھیوں کو، پختونوں کو، بلوچوں کو مہاجر علاقوں سے جتایا، سینیٹر بنایا. آج بھی سینٹ کے اندر وہ لوگ موجود ہیں جو کراچی کے حیدرآباد کی ووٹوں سے الیکٹ ہوئے. عزیز آباد سے 12-15 سال تک الطاف بھائی نے سندھیوں اور بلوچوں کو کامیاب کرایا. لاڑکانہ سے کتنے مہاجر آج تک الیکٹ ہوئے؟ لاڑکانہ چھوڑ دیجئے کسی اور علاقے سے. لیکن آپ اس اخوت، اس محبت کو اگنور کر کے الزامات لگائے جائیں، اور پھر یہ آپ ایکسپیکٹ کریں کہ ہم جواب میں کچھ بھی نہ کہیں. اتنا صبر کا لوگوں کے خدا را امتحان نہ لیں. پاکستان بہت مشکلات میں، بہت سارے خطرات میں گھرا ہوا ہے. پاکستان کو ایٹمی ٹیکنالوجی دینے والے بھی ڈاکٹر قدیر مہاجر تھے. اگر ایم کیو ایم سے تو دشمنی ہے، الطاف بھائی سے دشمنی ہے، لیکن ڈاکٹر قدیر کا ویڈیو بھی انٹرویو ریکارڈ پہ موجود ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ صرف اس لیے ہوا ہے کہ میں اردو بولنے والا تھا. اس کا الزام بھی الطاف بھائی پر دیں گے کہ انہوں نے ان کو اسکرپٹ لکھ کے دیا تھا. اس کے علاوہ جو لوگ آج مہاجروں کے ہمدرد بن کر سامنے آئے ہیں، لائے گئے ہیں، میں ان سے یہ بھی کہوں گا کہ کل آپ لیاری گئے اور ان کو آپ نے اپنے جلسے میں شرکت کی دعوت دی. وہ گینگ وار کے لوگ جنہوں نے ہزاروں مہاجروں کو اغوا کر کے شہید اور زخمی کیا، ان کے گلے کاٹے، ان کے ساتھ زیادتی کر کے ان کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر ڈالی، پھر آپ مہاجروں سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو سپورٹ کریں گے. آپ مذمت نہ کریں ان کی، لیکن کم از کم یہ تو کرتے کہ وہاں جاتے نہیں. پھر اسی طرح وہ تمام لوگ جو ہمارے قتل عام میں ملوث رہے، ہمارے ویڈیو ٹرائل میں ملوث رہے، ان سب سے آپ پینگے بڑھا رہے ہیں. خدا را قوم کو نقصان نہ پہنچائے. یہ سازش کی گھناؤنی سیاست بند کیجیے. اسی میں ملک کا بھلا ہے، اسی میں پاکستان کا بھلا ہے، اسی میں ہم سب کا بھلا ہے. اس کے علاوہ آخری بات جس پہ ختم کروں گا کہ کہا جا رہا ہے کہ ہم کسی سے کچھ چھیننے نہیں آئے، لیکن آج صرف 4 ایم پی اے جو شامل کرائے گئے وہ ایم کیو ایم سے تھے. جتنے لوگوں کو لایا جا رہا ہے وہ ایم کیو ایم سے. ہر وقت یہ دعویٰ ہوتا ہے ایم کیو ایم کی وکٹیں کرانے کا. اگر آپ کو ملک گیر سیاست کرنی ہے تو اور لوگوں کو لائیں نا. سارا زور ایم کیو ایم پہ ہی، اور پھر یہ دعویٰ بھی کہ ہم ایم کیو ایم کو توڑنے نہیں آئے. کہاں ہم لوگ کسی گاؤں دیہات سے نہیں آئے. یہ
پروپیگنڈا نہ کریں، کہ یہ ڈرامہ نہ کریں کہ جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ ایم کیو ایم کو توڑنے نہیں آئے. آپ کا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ ایم کیو ایم کو توڑنا، نقصان پہنچانا، اور یہ وہی ہے جو مسلسل چلا آ رہا ہے. اس کو، اس ڈرامے کو بند کیجیے. میں ایک پوائنٹ میں آخر میں یہ بھی کہوں گا کہ گزشتہ دنوں ایم کیو ایم نے کراچی میں صفائی مہم شروع کی، کیونکہ پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ ایم کیو ایم نہیں کر پا رہی کچھ. ایم کیو ایم بہت سارے ٹاک شوز میں ہمارے میئر نے ابھی حلف بھی نہیں اٹھایا، اور میئر کا ہمارا میڈیا ٹرائل شروع ہو گیا تھا. تو ایم کیو ایم نے ایک صفائی کیمپین شروع کی، اور پوری ایم کیو ایم بڑی ایمانداری کے ساتھ کراچی، حیدرآباد، ملک خاص سکر کی صفائی کیمپین پہ جو ہے وہ اس نے اپنا فوکس کیا. لیکن اس کیمپین میں جو مصروف کارکنان جو جھاڑو لگا رہے، کچرا اٹھا رہے، ان تک کو گرفتار کرنا شروع کر دیا گیا، حتیٰ کہ ہمارے عازمین تک کو گرفتار کیا گیا. جو کارکن صفائی کے لیے نکل رہے تھے روزانہ وہ گرفتار ہونے لگے. ایک وقت ایسا آ گیا کہ مجبوراً ہمیں یہ سب سلسلہ روکنا پڑا. خدمت کیسے کریں گے؟ ہمیں ہمارا سیاسی کردار ادا کرنے کا موقع دیا جائے. خدارا گرفتاریاں، چھاپے بند کیے جائیں. آج پاکستان میں نہیں بلکہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی اینول رپورٹ دیکھ لیجئے، یو این کی جو رپورٹ ہیومن رائٹس کمیشن کی آئی ہے وہ دیکھ لیجئے، ایمنسٹی کی لیٹسٹ رپورٹ دیکھ لیجئے. سب کے سب اس ناانصافی کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. اس ناانصافی کو خدارا بند کرائیے، میری دردمندانہ اپیل ہے. اور میں اپنی جانب سے اور قائد تحریک کے کارکن کی حیثیت سے میں اپیل کرتا ہوں کہ یہ الزامات جن کو ہم مسترد کر چکے ہیں، اب ان الزامات کو دہرانے کا سلسلہ بند کیا جائے. ضرب عضب میں اور نیشنل ایکشن پلان میں جو اصل اہداف، ٹارگٹس جن کا تعین کیا گیا تھا کہ یہ آپریشن جیٹ بلیک دہشت گردوں کے خلاف ہوگا. نیئر رضا کہاں سے جیٹ بلیک ہو گئے؟ قمر منصور کہاں سے جیٹ بلیک دہشت گرد ہو گئے؟ یا عامر خان بھائی کہاں سے جیٹ بلیک دہشت گرد ہو گئے؟ یا شاہد پاشا بھائی کہاں سے جیٹ بلیک دہشت گرد ہو گئے؟ اور انہی طرح کے ہمارے ہزاروں کارکن، ہماری کے ٹی سی کے سابق رکن عظیم بھائی، ان کو گرفتار کیا گیا، آج تک ان کو کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا. اسی طرح کے ہزاروں کارکن یہ کہاں سے جیٹ بلیک دہشت گرد ہو گئے؟ ہاں، اگر یہ کہہ دیں کہ ہم خیابان شہر میں لگی ہوئی لانڈری میں چلے جاتے ہیں تو ان کو ڈرائی کلین کر کے کل لایا جائے گا. اس سے یہ بھی آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ایم کیو ایم پر جو الزامات ہیں وہ صرف سیاسی نوعیت کے ہیں. ان کا ایک مقصد ہے کہ ایم کیو ایم کو کمزور کیا جائے. ان کا ریئلٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں پھر اپیل کرتا ہوں کہ 92 کی طرح گن پوائنٹ پر سیاسی وفاداریاں تبدیل کرانے کا سلسلہ بند کیا جائے. ایم کیو ایم کا میڈیا ٹرائل بند کیا جائے. لوگ لڑکے بھی بات کرتے ہیں، ہم تو لڑ بھی نہیں رہے، ہمیں تو مارا جا رہا ہے. ایم کیو ایم سے کل بات کرنے کے بجائے بہتر ہے کہ آج بات کر لیں. ماضی میں بھی آپ نے بات ہی کی نا، لیکن بہتر ہے کہ آج بات کر لی جائے. یہ بلوچستان میں معافی کا اعلان ہو، لوگوں کو بلایا جائے، پہاڑوں سے اتروایا جائے، اچھی بات ہے. ان کو قومی دھارے میں شامل کیجیے، مہاجروں کو بھی شامل کیجیے قومی دھارے میں. الطاف بھائی بھی پاکستانی ہیں، قومی دھارے میں انہیں لائیے، ایم کیو ایم کو لائیے، مہاجروں کو لائیے. ہم سب مل کے پاکستان کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں. لیکن یہ جبھی ہوگا جب ہمیں پاکستان کا اول درجے کا شہری تسلیم کیا جائے گا. یہ میری چند گزارشات ہیں. میں آرمی چیف جنرل راحیل شریف، وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف، ان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ایم کیو ایم کے جو منتخب نمائندوں کو اور کارکنوں کو آئی ایس آئی کے بعض اعلیٰ افسران کی طرف سے جو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اس معاملے کا خدارہ نوٹس لے ایم کیو ایم کو کچلنے کا سلسلہ بند کیا جائے. بے گناہ کارکنوں کی گرفتاریاں بند کی جائیں. ایم کیو ایم کا مینڈیٹ تسلیم کیا جائے اور اس کے خلاف سازشیں
بند کیجیے. اگر کوئی سوال ہے تو میں حاضر ہوں. دیکھیے ایم کے ایم میں ٹکٹ جو ہے وہ مشاورت اور میرٹ کی بیسس پہ دیے جاتے ہیں. اس میں ہمارا جو سسٹم ہے نیچے کارکنوں سے رائے لی جاتی ہے, اس کے بعد پھر وہ یونٹ پہ, پھر وہ ٹاؤن کی سطح پہ, اس کے بعد پھر رابطہ کمیٹی, اس کے بعد پھر ریکمنڈیشن لے کے, اور ریکمنڈیشن کا جو کرائیٹیریا ہے وہ کارکردگی ہوتا ہے. اس میں یہ کوئی نہیں ہے کہ کوئی 2 دفعہ بنے یا 1 دفعہ بنے, میرٹ ہے, ٹوٹل پرفارمنس ہے. اگر کوئی آدمی کام کر رہا ہے, بہت اچھا کام کر رہا ہے, تو محض اس وجہ سے اس کو ہٹا دینا کہ وہ 2 یا 3 دفعہ بن گیا ہے, کیونکہ تجربہ آنے کے بعد تو لوگ اور زیادہ افیکٹو ہوتے ہیں. گر رہا دیکھیں یہ جو معاملہ ہے تیز آواز میں بولنے کا, یہ جس کو کہتے ہیں نا مائنڈ گیمز ہیں یہ ساری, کہ جیسے یہاں پہ انگلش پریمیئر لیگ میں ہوتا ہے کہ لوگ اپنی فٹ بال ٹیم کے بجائے دوسروں کی فٹ بال ٹیم کے بارے میں زیادہ بات کرتے ہیں, کوئی نہ کوئی چٹکلا چھوڑتے ہیں تاکہ ان کو ذہنی طور پہ انتشار کا شکار کیا جائے. یہ ظاہر سی بات ہے کہ جو لوگ ساتھ ہیں ان کے وہ خود تو اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ یہ سب فیصلے کر سکیں, کوئی نہ کوئی انہیں بتا رہا ہے, سکھا رہا ہے, تو یہ کہہ رہا ہے ان سے کہ بھئی یہ مائنڈ گیمز کھیلو. اس میں میں تو یہ کہوں گا کہ یہ ہر ایک کی اپنی نیچر ہے, کوئی تیز آواز میں بولتا ہے, کوئی ہلکی آواز میں بولتا ہے. یہ دنیا میں کہیں کوئی کرائیٹیریا نہیں ہوتا کہ جو تیز بولے گا وہ کسی اور کے ساتھ ہے. وہاں پہ تو ایسے لوگ بھی ہیں جو بہت چیخ چیخ کے بولتے ہیں. میں اگر یہ دعویٰ کر دوں کہ جو وہاں چیخ کے بول رہا ہے وہ میرے ساتھ ہے, تو اس کی کیا ویلیو ہوگی اس میرے اسیسمنٹ کی یا اسٹیٹمنٹ کی؟ یہ بیوقوفی کی بات ہے میرے نزدیک. اور جہاں تک اس کی بات ہے کہ واپسی کا, یہ بہت ہی مشکل سوال ہے اس انداز میں کہ یہ غیب کا حال صرف اللہ جانتا ہے. مستقبل میں کیا ہوگا نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں, سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. ایم کیو ایم میں اس طرح کے فیصلے جو ہے وہ مشاورت سے ہوتے ہیں. آپ نے جو مثال دی اس حوالے سے بھی ایم کیو ایم میں فیصلہ کسی فرد واحد نے نہیں کیا تھا, بلکہ یہ تمام لوگوں نے مشاورت کر کے, بلکہ شہیدوں کے اہل خانہ تک سے مشاورت کی گئی تھی, اس کے بعد فیصلہ کیا تھا. مستقبل میں جو ہوگا, حالات جو سخت ہوں گے ان کو سامنے رکھ کے کوئی فیصلہ کیا جائے گا. دیکھیں یہ چیز آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ اس طرح کا ماضی میں ہو چکا ہے, اور دیکھیں ہمیں بڑا کیئرفل رہنا ہوگا, کیونکہ ماضی میں دیکھیں ہم تو وہ لوگ ہیں جو ہم اچھی بات بھی کرتے تو خراب بنا کے پیش کی جاتی ہے. اس لیے میں بہت کیئرفلی اپنا موقف پیش کر رہا ہوں. میرے موقف سے مراد تحریک کا جو موقف ہے, جو ایم کیو ایم کا موقف ہے, کہ ہم کسی سے محاذ آرائی نہیں چاہتے. ایٹ دا سیم ٹائم یہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ جس طرح ایم کیو ایم کی مثال دی جاتی ہے کہ بھئی کچھ لوگوں نے فلاں ایکٹیویٹی کر لی جو کہ ہمارے ڈسپلن کے خلاف ہے,
تو یہ چیز تو ایک بڑی ہیومن نیچر کی ہے کہ لوگ اپنے طور پہ ایڈونچرس ہو جاتے ہیں, چیزیں کر ڈالتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی کوئی انسٹیٹیوشنلائزڈ کوئی ایکشن نہیں ہے, یہ انڈیویجول ایکٹس ہیں لوگوں کے اپنے. بہت سارے ماضی میں بھی یہ میرا خیال ہے سب کو پتا ہے, اور ہم سے بڑے ہائیسٹ لیول پہ بھی لوگ اس کو ایڈمٹ کر چکے. 92 کے آپریشن میں بھی یہ سب کچھ کیا گیا تھا کہ بعض لوگوں نے اپنی بغض جو ہے وہ نکالی, عداوت نکالی. اسی طرح ابھی یہ پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی آیا کہ کچھ لوگوں کی پسند تھی پی ٹی آئی, ان کی چوائس تھی, انہوں نے اپنے طور پہ لوگوں کو فورس کیا کہ وہ پی ٹی آئی میں شامل ہوں. یہ ادارے کا فیصلہ نہیں تھا. اس لیے ہمیں یہ ڈسٹنکشن بڑی کلیئر رکھنی ہوگی کہ ہم ادارے کو ٹارگٹ نہ کریں بلکہ انڈیویجولائز جو ایکشن ہے اس پہ فوکس کریں. میرا خیال ہے کہ جیسے اپنے کمال ملک بھائی جو بنے ہیں وہ پہلی دفعہ ایم این اے بنے ہیں. آپ اگر ایم کیو ایم میں دیکھیں تو پروپورشن نئے لوگوں کا ٹکٹ دینے کا اس وقت, مثال کے طور پہ ہمارے جو پی آئی بی سے جو ایم پی اے بنے ہیں وہ فرسٹ ٹائم ایم پی اے بنے ہیں, بلکہ یہ دونوں ہی پہلی دفعہ بنے ہیں. پھر اگر آپ دیکھیں ہمارے ایم این ایز کے اندر علی راشد بھائی کو دیکھیں آپ, ینگ آدمی. اسی طرح علی رضا عابدی بھائی کو دیکھیں, ینگ آدمی. اسی طرح آپ اگر مثال دیکھیں شراز وحید بھائی ہیں, بلکہ اگر آپ میجورٹی کو دیکھیں پھر صوبائی اسمبلی میں آ جائیں, پھر سمیتا باجی ہیں, ان کی مثال ہے, سمن باجی کی مثال ہے, اور بھی شاید میں مس کر رہا ہوں. بہت سارے نام ہیں جو کہ ینگ لوگ ہیں. میرپور خاص سے ظفر کمال ہیں, یہ سب ینگ لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, پہلی دفعہ آئے ہیں زیادہ تر لوگ. تو یہ پروسیس چلتا رہتا ہے کیونکہ آپ کو اسمبلی میں ینگ اور ایکسپیرینس کا کمبینیشن لانا ہوتا ہے, کیونکہ اسمبلی کی باقاعدہ ایک اپنی سائنس ہے جس کو چلنا اور چلانا. اگر آپ ٹوٹل نئے لوگ لائیں گے تو وہ تو کہتے ہیں نا کہ آن جاب ٹریننگ وہ نہیں ہو سکتی, تو آپ کو ایکسپیرینس لوگ لانے پڑتے ہیں. ایون جیسے ریحان ہاشمی بھائی جنہوں نے بھی ریزائن کیا وہ پہلی دفعہ ایم این اے بنے تھے, اس سے پہلے وہ صرف چند مہینے کے لیے رہے تھے بائی الیکشن میں. اور اشرف بورا بھائی بھی پہلی دفعہ جو ہے وہ فل ٹائم بنے تھے. تو ایک کمبینیشن ہے, لیکن یہ کہ بہرحال ہمارے خواہش یہی ہے کہ جتنے پڑھے لکھے جتنے لوگ بلا سکیں وہ لائیں. اچھا ندیم نصرت صاحب, عمیر علی انجم ایکسپریس سے میرا تعلق ہے. یہ بتائیے گا کہ موجودہ صورتحال میں ایم کیو ایم سے وفاقی حکومت کا کوئی رابطہ ہوا ہے یا وفاقی حکومت نے ایم کیو ایم سے کوئی رابطہ کیا؟ ایک دوسرا, ایم کیو ایم ان الزامات کی سیاست پر کیا عدالتوں سے رجوع کرے گی؟ پہلی بات آپ کی, ابھی تک ہمارا کوئی بے ضابطہ باضابطہ رابطہ حکومت سے نہیں ہے. الزامات میں یہ میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے 3 سال میں ہم نے بہت سارے لا سوٹ فائل کیے. مثال کے طور پہ عمران خان صاحب نے جب محترمہ زہرہ شاہد کا جب قتل ہوا تو وہاں اس وقت ہاسپٹل میں تھے, انہوں نے وہاں سے بیٹھے بیٹھے الزام لگا دیا ایم کیو ایم. اس پر ہم نے انہیں ان کے خلاف ایک لا سوٹ فائل کیا, بہترین لیگل ٹیم ہائر کی, بہت ایفرٹ کیے, لیکن وہ معاملہ موو ہو کے نہیں دیا. پھر اس کے بعد ہم نے اور بہت سارے کچھ اخبارات کا تو جیسے جو مین اسٹریم نہیں لیکن ایک دو جو خاص طور پہ جماعت اسلامی کے ہمدرد جو اخبارات ہیں ان میں روزانہ ان کے خلاف بڑی بیہودہ رپورٹیں شائع ہوتی ہیں, عقائد سے بالکل ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. ہم نے اس پہ درجنوں لا سوٹ فائل کیے ہوئے, جو ہے بات وہیں کی وہیں ہے ابھی تک. تو عدالتوں کا نظام جو ہے وہ پیسے ہی ہے, لیکن یہاں لندن میں ہم نے 2-3 لا سوٹ فائل کیے تھے, اور اس میں کہیں کہیں جو ہے وہ انہوں نے میڈیا کے لوگوں یا کوئی اور انہوں نے ہم سے رابطہ بھی کیا اور سیٹلمنٹ ہوا ہے. لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ یہاں پہ برطانیہ میں وہ کلچر نہیں ہے جو امریکہ میں ہے, بڑے بڑے ایکسپینسو لا سوٹ فائل کرنے کا. یہاں بڑا لمیٹڈ جو ہے وہ کمپنسیشن ملتا ہے, اور بڑا ایکسپینسو جو ہے وہ پروسیس ہوتا ہے میڈیا کے خلاف کسی مقدمے کا, بہت مہنگا ہے, اور کمپنسیشن کی یہاں لمٹ ہے.
امریکہ کی طرح نہیں ہے کہ ملینز مل رہے ہیں. یہ ہمارے لیے بھی ایک نئی چیز ہے جو ابھی ہم نے جب مقدمات فائل کیے تو یہ چیز ہم کو سامنے آئی. جی جی ندیم نصرت صاحب، تھوڑا سا مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک طرف تو ایم کیو ایم کہتی ہے کہ ایم کیو ایم کے لوگوں کو دھمکیاں مل رہی ہیں یا فورسفلی ان کی وفاداریاں جو ہیں وہ چینج کرائی جا رہی ہیں. تو جو لوگ مصطفیٰ کمال کی پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں انہیں آپ مجبور کہہ رہے ہیں یا غدار کہہ رہے ہیں؟ کون ہیں وہ لوگ؟ ایم کیو ایم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ وہ لوگ کون ہیں؟ غدار ہیں یا مجبور ہیں؟ اور پھر ان کے حوالے سے آپ لوگ کیا، یعنی کہ اگر وہ دوبارہ پارٹی میں آنا چاہیں تو کیا آپ لوگ کی اسٹریٹجی ہوگی؟ اور کیا ایم کیو ایم ڈیسائیڈ کر پائی ہے؟ صرف یہ جواب دے دیں کہ وہ کون لوگ ہیں، مجبور ہیں، غدار ہیں یا ضمیر فروش ہیں؟ میں سمجھتا ہوں دیکھیں مکس ہے لیکن زیادہ تو مجبوری میں جانا ہے. یہ بڑا واضح ہے کہ لوگوں کو دباؤ ڈال کے بلیک میل کر کے، جیسے آج کا جو کیس ہے شمولیت کا، یہ طویل عرصے سے ان کا نام مختلف چیزوں میں جو ہے غلط طریقے سے لیا جا رہا تھا. کوئی حقائق نہیں تھے، اس میں سچ نہیں تھا، ان کو چھپا چھپا پھرنا پڑ رہا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کو ان کے خلاف استعمال کر کے ان کو تھریٹ کر کے لایا گیا ہے. جہاں تک ہماری تو خواہش ہوگی کہ دیکھیں ہماری دشمنی نہیں ہے کسی سے، ہم نہیں چاہتے کسی کے ساتھ زیادتی ہو، ہم نہیں چاہتے کہ جو ہے وہ لوگوں کو اس طرح باندھنے میں لا کے کوشش کی گئی ان کو ہتھیار دے کے ہمارا قتل عام کرایا جائے. ہماری خواہش بخودہ یہ ہے، کوشش ہے کہ کسی کے اوپر آنچ نہ آئے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو. الطاف بھائی مسلسل جو ہے وہ صبر کا درس دے رہے ہو. اگر کوئی اس سازش کو سمجھ لیتا ہے، خاموشی سے کوائٹ ہو جاتا ہے، اپنے گھر بیٹھ جاتا ہے، راستہ الگ کر لیتا ہے، ہم اس کو ویلکم کریں گے. جہاں تک ان کی واپسی کا تعلق ہے تو وہ میں نے ریسرچ کی، یہ تحریک کا اجتماعی فیصلہ ہوا ہے، میں اس بارے میں کوئی کامنٹ نہیں کر سکتا. بھارت جو بھی فیصلہ کرے گی، کوئی چیز سامنے آئے گی، ہم سب بیٹھیں گے سر جوڑ کے، اور اگر وہ کوئی ندامت کا اظہار کرتا ہے اور خدا سے رجوع کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو ہم اللہ معاف کر دیتا ہے لوگوں کو. تو ہم تو انسان ہیں، بڑے گناہگار انسان ہیں. ندیم نصرت صاحب، مصطفیٰ کمال صاحب نے ایک بہت سیریس ایلیگیشن لگایا ہے کہ الطاف حسین صاحب، طارق میر اور محمد انور نے اسکاٹ لینڈ یارڈ کو کنفیس کیا ہے را کے تعلقات کے حوالے سے، اور ایک دبئی کی میٹنگ کی بھی بات چیت چل رہی ہے. آپ اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ الطاف بھائی اپنے حوالے سے پائے جانے والے اقدامات کو بذات خود بار بار مسترد کر چکے ہیں. ان کے بہاف پہ میں بھی مسترد کرتا ہوں. الطاف بھائی نے کوئی ایسا اسٹیٹمنٹ نہیں دیا، بڑا میں کیٹیگوریکلی ڈینائی کر رہا ہوں. جہاں تک جن بیانات کا حوالہ آپ دے رہی ہیں، خود اسکاٹ لینڈ یارڈ کے وہ بیانات موجود ہیں کہ وہ ان کے ریکارڈ کا حصہ نہیں ہے. یہ باقاعدہ بی بی سی نے اس کو رپورٹ کیا ہے کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ نے کیٹیگوریکلی کہا کہ یہ جو ڈاکیومنٹ میڈیا میں لائے گئے وہ ان کے ریکارڈ کا حصہ نہیں ہے. تو جو چیز ان کے ریکارڈ پہ نہیں ہے تو وہ پھر اس کو اوتھینٹک کیسے تسلیم کیا جائے. لیکن یہ چونکہ لیگل معاملہ ہے، اس میں بہت زیادہ پیچیدگیاں ہیں. ابھی چیزیں ابھی تک بہت ساری لیگل جس کو کہتے ہیں پائپ لائن میں ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے وہ دھن چھٹنے میں ٹائم لگ رہا ہے. میرا خیال ہے کہ ہمارا میڈیا جو ہے سارا نہیں، لیکن میڈیا میں کچھ لوگ اس بات کے بڑے خواہش مند ہیں بدقسمتی سے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ جیسے دنیا بھر میں رول ہوتا ہے نا کہ یو آر انوسنٹ انٹل پروون گلٹی. یہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ ایم کیو ایم کو پہلے ہی گلٹی بنا دو، انوسنٹ نہ ہوتی رہے نہ ہو، ہو کیئرز. ایم کیو ایم کو کم از کم میڈیا پہ تو سزا دے دو. تو مسلسل ہمیں میڈیا کے ذریعے سزا دی جا رہی ہے. اچھا ندیم نصرت صاحب، ایک سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ ابھی آپ نے بتایا کہ ٹارگٹ کلنگ کے حوالے سے آپ کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ ٹیمیں آپ بناتے تھے. آپ نے اس کی کلیئرفیکیشن دی اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ اس ٹائم ایم کیو ایم میں یہ لوگ موجود تھے جو آج شہر میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو کیا ایم کیو ایم میں ٹارگٹ کلنگ ٹیمیں تھیں؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے بولا کہ جب تک محرومیاں ہیں ایم کیو ایم زندہ رہے گی، تو کیا محرومیاں ختم ہونے کے بعد ایم کیو ایم ختم کر دی جائے گی؟ دیکھیں دعا کریں محرومیاں ختم ہو جائیں، اس کے بعد عوام جو جائیں گے فیصلہ کریں گے. پہلا اور اس سے بڑی کیا بات ہوگی خوشی کی کہ محرومیاں ختم ہو جائیں. ہماری تو دعا ہے محرومیاں ختم ہو جائیں، کیونکہ ان محرومیوں نے ایم کیو ایم کو جنم دیا ہے. اب اس کے بعد یہی الطاف بھائی کا خواب بھی ہے. اس سے بڑے تو میں کہتا ہوں کوئی بات دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی ہمارے لیے. اس کے بعد دیکھیں ایشوز کی سیاست جو ہے وہ تو پھر رہے گی نا، کہ ترقی یافتہ ممالک میں بھی سیاسی جماعتیں تو رہتی ہیں.
تو وہ پھر ایشوز کی سیاست ہوگی. اگر عوام ایشوز بیسڈ پالیٹکس پہ اگر ہمیں سپورٹ کریں گے یا نہیں کریں گے وہ عوام کا فیصلہ ہوگا. سیاست کا جواز تو رہتا ہے. جہاں تک اس وضاحت کی بات ہے تو اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ سن 2000 سے جو لوگ چیزیں چلا رہے تھے وہی آج الزامات لگا رہے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ وہی اس بات کا جواب دے سکیں گے کہ ٹیمیں تھیں یا نہیں تھیں. میرا خیال ہے کہ یہ سوال نیکسٹ پریس کانفرنس میں آپ ان سے کیجیے گا, وہ آپ کو بتائیں گے کہ اگر تھیں, میں تو کہہ رہا ہوں کہ نہیں تھی, لیکن اگر تھیں تو آپ ان سے پوچھیں کون لوگ تھے وہ چلا رہے تھے, آپ نے انہیں روکا کیوں نہیں, یا آپ خود ان کی سرپرستی کر رہے تھے اور کر رہے تھے تو آپ اب تک آزاد کیوں ہیں. آپ کی تو GIT بننی چاہیے تھی, آپ کو تو میڈیا پہ لا کے منہ پہ کپڑا ڈال کے اس طرح لانا چاہیے تھا جس طرح MKM کے کارکنوں کو لانا چاہیے, بجائے اس کے کہ آپ کو پروٹوکول دیے گئے. میں سمجھتا ہوں کہ سب ٹوٹل کرمنلائز کرنے کی پالیسی ہے. سب کو پتہ گٹے کس نے کاٹے, کس نے کس کی سرپرستی کی, کون ہے جو مذہبی انتہا پسندی کو فروغ دے رہا ہے, وہی عناصر ہیں. MKM ایک لیجیٹیمیٹ پولیٹیکل پارٹی ہے. اگر MKM یہ سب کچھ کر رہی ہوتی تو بار بار لوگ MKM کو اپنا ووٹ نہیں دیتے. ماضی میں تو آپ الزام لگاتے تھے کہ MKM کو لوگوں نے زبردستی ووٹ دیا. آج تو ایسے الیکشن ہو رہے ہیں جو دنیا میں کہیں نہیں, یعنی جتنا اسکروٹنائز MKM کے حلقوں میں ووٹنگ پروسیس کو کیا جا رہا ہے اتنا تو دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. اس کے باوجود ہم جیت جاتے ہیں. تو سوالہ انصاف صحیح تو کیجیے. جی ندیم نصرت صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ MKM جن محرومیوں کی وجہ سے بنی, اور آپ کا بھی یہی کہنا ہے کہ اردو بولنے والے جو ہیں وہ MKM کے ووٹر رہے ہیں, انہوں نے ہمیشہ اس کو سپورٹ کیا ہے, تو یہ کیا وجوہات ہیں کہ وہ جو محرومیاں جن میں کوٹا سسٹم ہے, صوبہ کی بات ہے, تو جو اچھا وقت ہوتا ہے MKM ان مسائل پہ بات نہیں کرتی. ہاں مشکل وقت میں کبھی کبھی اس پہ آواز اٹھاتی ہے, تو اچھے وقت میں کیوں نہیں اس کے لیے جدوجہد کی جاتی؟ دیکھیے, جہاں تک ایشوز کے حوالے سے تو میرا خیال ہے کہ آپ نے دیکھا جب حکومت میں تھے کراچی کے, ایسے میں نے حوالہ بھی دیا کہ ترقی کے لیے جو MKM میں یہ آباد یا میر خاص یا سکر جہاں جہاں ہم لوگ کچھ کرنے کی پوزیشن میں تھے وہاں ہم نے ڈیلیور کیا. صوبے کی جو بات ہے ہم نے جب بھی کوئی اٹھائی ہے اس کو ہمیشہ جو ہے آپ نے خود دیکھا ہے کہ اس کو کس طرح ایک جائز مطالبے کو بھی کس طرح جو ہے وہ ایتھنک ایک کلر دے دیا جاتا ہے, جبکہ ہمارا مطالبہ ہے کہ پاکستان میں صرف ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کراچی کو یا مہاجر صوبہ بنایا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ گزشتہ 2-2.5 سال سے الطاف بھائی نے جتنے خطابات کیے ہیں ان میں یہ نقطہ لازمی اٹھایا ہے کہ پاکستان کو مزید صوبوں کی ضرورت ہے. وہ کہیں یہ نہیں کہہ رہے کہ مہاجر صوبہ بنایا جائے, بلکہ کیٹیگوریکلی وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہزارہ وال لوگوں کی جو ڈیمانڈ ہے یا اور بھی جو ہے لوگوں کی ڈیمانڈ ہے اس کو بھی سنا جائے, اور جب شہری صوبہ جب بنتا ہے تو اس میں بھی جو لوگ یہاں رہتے ہیں ریگارڈلیس آف دیئر ایتھنیسٹی وہ اس صوبے میں اس کی ترقی میں برابر کے شریک ہوں گے. اور یہ ہمارا مطالبہ ہمارے منشور کا بھی حصہ ہے. جہاں تک معاملات کا تعلق ہے تو آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ MKM حکومت کے ساتھ جب بھی رہی یا باہر آئی تو وہ ایشوز کی بیس پر جو ہے وہ حکومتوں سے باہر آئی. مثال کے طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے بہت سارے مسائل صرف اسی طرح حل ہو سکتے ہیں کہ آپ مقامی حکومتوں کو یعنی لوکل گورنمنٹس کو امپاور اتنا کر دیں کہ صحت, صفائی, امن و امان, تعلیم اور جو بنیادی ضروریات سوک جس کو نیسیسٹیز کہتے ہیں ان کا نظام ہم لوکل گورنمنٹ کے حوالے کرتے ہیں. یہی وجہ تھی کہ جنرل مشرف کے ساتھ جب ہم لوگ حکومت میں آئے تو MKM نے جو نیا بلدیاتی قانون بنوایا تھا اس میں کوشش یہ کی تھی کہ مقامی حکومتوں کو اتنا امپاورڈ کر دیا جائے کہ انہیں بیگنگ کرنے کی ضرورت نہ پڑے صوبائی اور وفاقی حکومتوں سے. ان کے پاس ایک جاب ہو جو مستقل وہ کرتے رہیں, جیسے یہاں ترقی یافتہ ممالک میں ہوتا ہے کہ بوروز جو ہوتی ہیں وہ سارے معاملات دیکھتی ہیں, اسمبلیاں لیجسلیٹ کرتی ہیں, جبکہ بنیادی سہولتیں مقامی حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہیں. ہم ابھی بھی یہی چاہتے ہیں کہ جو آئین کا آرٹیکل 140A ہے اس کے تحت جو پاکستان کی لوکل گورنمنٹس ہیں ان کو امپاورڈ کیا جائے, چاہے اسکولنگ کا نظام ہو یا لائبریریز کا ہو یا صحت اور صفائی کا ہو,
چاہے ڈیولپمنٹ ورک ہو, چاہے لوکل لا اینڈ آرڈر, وہ سب کے سب مقامی حکومتوں, لوکل میئرس کے انڈر میں ہونا چاہیے. اگر یہ ہو جائے گا انشاءاللہ تو بہت سارے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے. یہ لاسٹ کوشچن ہے. ڈاکٹر صاحب میرا نام خاور حسین ہے اور آج ٹی وی سے میرا تعلق ہے. میرا سوال یہ تھا کہ آپ نے پوری پریس کانفرنس میں مہاجر قوم کی محرومیوں کا ذکر کیا اور آپ نے موجودہ حالات کو 1992 کے آپریشن سے تشبیہ بھی دی. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس شہر میں ہر ہفتے ہی تقریباً راؤ انوار 5 کے قریب پختونوں کی لاشیں پھینکتا ہے. اس شہر میں لیاری سے 1000 سے زیادہ بلوچ نوجوان جو ہیں وہ بھی اسیر ہیں, گرفتار ہیں, سینکڑوں مارے بھی گئے. پیپلز پارٹی میں بھی کچھ لوگوں کے ضمیر جاگے, جن میں ذوالفقار مرزا ہے, قادر پٹیل ہے, وہ بھی الزام لگا رہا ہے, وہاں بھی گرفتاریاں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ایسی پوری صورتحال کو اگر دیکھا جائے تو کراچی کے عوام اس آپریشن کو سراہ بھی رہے ہیں جس کے نتیجے میں امن و امان قائم ہوا؟ آپ کو لگتا ہے کہ صرف مہاجر قوم کو نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ دیکھیں, ہم سمجھتے ہیں کہ بالخصوص جو ہے وہ مہاجروں کو جو ہے نشانہ بنایا جا رہا ہے, لیکن یہ کیونکہ جتنے لوگ ہمارے گرفتار ہوئے, جتنے ہمارے لاپتہ ہیں, میرا خیال ہے کہ نہیں ہوئے. لیکن میں ریگارڈلیس جو آپ نے پختونوں کی ماورائے عدالت کلنگز کا تذکرہ کیے یا بلوچوں کی, یہ انتہائی افسوسناک ہیں. میں ایم کیو ایم کے پلیٹ فارم سے باضابطہ طور پر اس کی مذمت کرتا ہوں. اور دیکھیں, یہ جو ہمارا مطالبہ ہے نا آپریشن میں یہ کمیٹی بنانے کا رہا ہے, وہ کمیٹی میں نہیں کہا ہے کہ مہاجروں کے حوالے سے ہم تو مانیٹرنگ کمیٹی کا مطالبہ اول روز سے کرتے آ رہے ہیں کہ اس کا کام ہی نہیں ہونا تھا اس کمیٹی کا کہ وہ اس طرح کے جو آپ نے بتایا نا کہ یہ جو انجسٹسز ہو رہے ہیں کہ بے گناہ لوگوں کو ماورائے عدالت قتل کیا جا رہا ہے, اس کو روکنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ کمیٹی بنائی جائے. اس میں 2 چیزیں بڑی ضروری ہیں کہ آپ لا کو وائلیٹ کر کے لا اینڈ آرڈر اسٹیبلش نہیں کر سکتے. تو جو لوگ اس آپریشن کے ذمہ دار ہیں انہیں سمجھنا ہوگا کہ آپ لوگوں کو ماورائے عدالت قتل کر کے دیر کا امن نہیں لا سکتے. نمبر 1, یہ پریکٹس جو ہے مزید صورتحال کو خراب کرے گی. اور دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ کراچی ایک اتنا بڑا شہر ہو چکا ہے کہ اس سے کہیں زیادہ چھوٹے کئی ممالک ہیں اور ان ممالک کے کہیں بڑے بجٹ ہیں, اس کے باوجود لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوتے. یہ ہو نہیں سکتا کہ کراچی میں نہ روزگار ہو, نہ صحت اور صفائی ہو, نہ امن ہو, نہ انویسٹمنٹ ہو, نہ انفراسٹرکچر میں انویسٹمنٹ ہو, نہ ریپرزنٹیشن ہو. یہ سب دیے بغیر, آپ ان لوگوں کو امپاورڈ کیے بغیر, سوشل جسٹس دیے بغیر ایکسپیکٹ کریں کہ کرائم ختم ہو جائے, یہ ممکن نہیں ہے. پوری دنیا میں لا اینڈ آرڈر کو ہمیشہ اس کو ڈیل کرنے کی 2 پرونگ اسٹریٹجی ہوتی ہے. ایک طرف آپ لوگوں کو لیگلی ڈیل کرتے ہیں, ان کو پکڑتے ہیں, ان کا ٹرائل کرتے ہیں, اور ساتھ ساتھ آپ ان ریزنس کو, ان سماجی عوامل کو آپ ایڈریس کرتے ہیں جن کی بنیاد پر لوگ جرم کرنے پر مجبور ہوتے ہیں. کراچی میں یہ ہو رہا ہے کہ چاہے بلوچ ہوں یا مہاجر یا پختون یا سندھی یا پنجابی یا سرائکی یا کشمیری یا ہزارے گاؤں والے, ان سب کو ٹارگیٹ تو کیا جا رہا ہے لیکن ان کو سماجی انصاف میں سوشل جسٹس پرووائڈ نہیں کیا جا رہا. ضرورت اس بات کی ہے کہ کراچی کو اختیار دیا جائے اور کراچی سمیت پورے پاکستان کو اختیار دیا جائے. بڑی غربت کوئٹہ میں بھی ہے, پشاور میں بھی ہے, اور پنجاب کے بھی بہت سارے علاقوں میں ہے. یہ وہ دور نہیں رہا کہ آپ لوگوں کو غلام بنا کر جو ان پر حکومت کرتے رہے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں کہ مزارین جو پنجاب کے ہیں وہ اپنا ایک کنونشن کرنا چاہ رہے ہیں پنجاب میں, وہاں کی حکومت نے ان کو وہ کنونشن کرنے کی اجازت نہیں دی. تو ظلم تو ہو رہا ہے لیکن اس کو چیلنج کرنے والے لوگ نہیں ہیں سوائے ایم کے ایم کے. جو ایم کے ایم آواز اٹھانے والی ہے اس کی آواز کو سپریس کیا جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت میڈیا کو بھی چاہیے کہ وہ اس چیز کو ہائی لائٹ کرے تاکہ ہم آپ کی آواز میں آواز ملائیں. اگر یہ فلم ہو رہی ہے وقتوں کی اور ہم شور کی ہو رہی ہے تو اس چیز کو اٹھایا جائے. ہم آپ کی آواز میں آواز ملا کے اس ناانصافی کو ہائی لائٹ کریں گے, ہر فورم پر اٹھائیں گے, نیشنلی اور انٹرنیشنلی.
मैं समझता हूँ कि मुनासिब हो गया अमीन भाई। ठीक है नदीम भाई, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। तमाम यहाँ पे जो हाज़रीन हैं, साथी हज़रात, टेक्निकल टीमें हैं, कैमरामैन हैं, उसका और भी हाज़रीन हैं, उन सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी जानिब से, एमकेएम की जानिब से, अल्ताफ भाई की जानिब से, खासतौर पे वो मीडिया चैनल जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को लाइव दिखाया। आप सबको इंतहाई खराज तहसीन, आपने हमारा मकसद दिखाया। अल्लाह करे ये कल्चर और प्रमोट हो के हम सबके साथ इंसाफ करें। इसी तरह मैं वो साहब जो वहाँ पर तक लिख रहे हैं उनको भी अल्ताफ भाई की जानिब से खराज तहसीन पेश करता हूँ, और अल्ताफ भाई की जानिब से तमाम कारकुनान को और आवाम को जो तमाम तर नामसाइल हालात के बावजूद साबित कर रहे हैं, मैं उन्हें और तमाम मुंतखब अरकान, चाहे वो काउंसिलर हों, चाहे वो असम्बली के अरकान, सेनेट के धमकियाँ, क्वेश्चन, सब कुछ के बावजूद साबित कर रहे हैं। आप सबको सलाम देते हैं। मैं आपसे करता कि रेस्पॉन्डेंट के दौर से मैं ये मैसेज भी देना चाहता हूँ कि हम सब आए तरीका साहब से रहेंगे।